السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر، وقال اللہ تعالی واذکروا اللہ فی ایام معلومات۔ برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستو، اس وقت اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 7 ایسی خاص عبادتیں جو اس کے ابتدائی عشرے سے ابتدائی 10 دنوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ 7 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مبارک مہینے کی عظمت کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑا اہم اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، بڑی رسپیکٹ والے، بڑے احترام اور بڑے عظمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک ذی الحجہ بھی ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 کنٹینیو اور ایک رجب۔ تو یہ مہینہ عزت اور حرمت اور احترام والے مہینوں میں سے۔ اور اسی طرح الحج اشہر معلومات، ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اشہر حج میں بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور خاص طور پر جو اس کا پہلا عشرہ ہے، قرآن شریف کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس طرح آپ لگائیں کہ راتوں کو بھی اللہ نے قسم کھا کر اس کی عظمت کو بڑھایا، اور ان 10 راتوں کے دنوں کا بھی تذکرہ اسپیشلی قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام، ان دنوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 10 دن کتنی اہمیت اور کتنی عظمت کے مالک ہے، کتنے احترام کے مالک ہے۔ لہذا ہمیں ان 7 عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ، نیکی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نیز فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ گناہ کے ذریعے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو برے کاموں سے، گناہوں سے اس مبارک عشرے میں بطور خاص اپنے آپ کو ہم بچانے کا اہتمام کریں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو اب آئیے ان 7 باتوں کو ہم گن لیتے ہیں۔ ویسے آپ یاد رکھیں کہ اس میں سے ہر بات پر ہمارے آسان دین چینل پر الحمدللہ تقریباً ہر عنوان پر ایک مستقل ویڈیو تقریباً موجود ہے۔ اس میں سب سے بڑی اور پہلی عبادت حج بیت اللہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اور الحمدللہ اس سال اللہ عز و جل نے دروازے کھولے ہیں، ہمارے ملک کے مسلمان بھی حجاج کی شکل میں، عشاق کی شکل میں یہ قافلے رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم رب کریم سے یہی کہیں گے اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ تو یہ پہلی عبادت ہو گئی جو اس مبارک مہینے میں کی جاتی ہے۔ نمبر 2 قربانی، جس کے 3 دن طے ہے، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل احراق دم نحر ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا ہر صاحب نصاب شخص پر اس عید میں قربانی واجب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، ذوق اور شوق کے ساتھ، عبادت کی کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دینے کی
فکر کرنی چاہیے اور وہ وعید بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی میں یہ بات ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قربانی فرض اور واجب ہو چکی ہے، جو صاحب وسعت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بقرعید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی عبادت کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ ذرا تصور کریں کہ عید کی نماز پڑھنے تو ایسا مسلمان جو شریعت کا پابند نہ ہو، نماز کا اہتمام اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ بھی عید کی نماز کو الحمدللہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جو قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ نمبر 3، جیسا کہ آیت تلاوت کی گئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں، ویسے تو اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، روزانہ سال بھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان خاص دنوں میں، ان معلوم اور طے شدہ دنوں میں اللہ کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس عشرے میں بازاروں میں نکل کر ذکر کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، تشویق ہو اور لوگ ذکر کا اہتمام کریں۔ تو ان دنوں میں اسپیشلی ذکر کا اہتمام یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور نمبر 4، چوتھی عبادت کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس عشرے میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے۔ حج پر الحمدللہ 100 کے قریب ہمارے آسان دین چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ قربانی کے تعلق سے بھی الحمدللہ 50 کے قریب ویڈیو موجود ہے۔ تو بہرحال چوتھی بات یہ ہے کہ جن کو قربانی کرنا ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ان کو یہ عبادت کیوں دی گئی؟ شریعت نے یہ عبادت مستحب کیوں بنائی؟ کہ ان دنوں میں عشاق اور حجاج بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں، احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کی رعایت کرتے ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں ان پر یہ بات لازم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور سب کو معاف کر دیتی ہے، تو کیا اللہ اپنے کسی بندے کو صرف اس بنیاد پر محروم کر سکتے ہیں کہ وہ دل جلا ہے، دل کٹا ہے، سچا عاشق اور سچا طالب ہے، طلب صادق اس کے پاس ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے، تو کیا اللہ اس کو محروم کر دیں گے؟ نہیں، اس کو محروم نہیں کریں گے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ہمارے عشاق اور حجاج کی مشابہت کر لو، وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے، تم بھی مت کاٹو، انشاءاللہ اس رحمت میں ہم تمہیں بھی شریک کر دیں گے۔ بس تم یہ پیغام دے دو، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ بال اور ناخن نہ کاٹ کر حجاج کی مشابہت اختیار کر کے جو ثواب ان کو ملنے والا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس کے لیے عبادت رکھی گئی ہے۔ اور نمبر 5، پانچویں عبادت یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ 9 دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام، اور اس میں بھی پہلے جو 8 دن ہیں وہ اس کی فضیلت الگ ہے، 9 کی فضیلت الگ ہے۔ 8 روزوں تک کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر عبادت کا ملے گا، اور 9 کے بارے میں یہ ہے کہ 2 سال کا ثواب ملے گا۔ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ان یکفر، اس کے کفارہ ہو جاتے ہیں، تو بڑی اہم فضیلت ہے، اس کے لیے 2 سال کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے اگر 8 دن نہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ بھی لکھا ہے کہ اگلے سال نیکسٹ ایئر کے بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے والا آئندہ سال زندہ بھی رہے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فضیلت ہے۔
اور چھٹی بات، چھٹا عمل ان دنوں کا یہ ہے کہ عرفہ کے دن چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ملتا ہے، تو اس کو کرنا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ عرفہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وظیفہ ہے عرفات میں اور عرفہ کے دن میں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل حاجی اور غیر حاجی دونوں کر سکتے ہیں اور دونوں کو کرنا چاہیے۔ تو چھٹی بات، عرفہ کے دن چوتھا کلمہ پڑھنے کا کثرت سے ہم اہتمام کریں۔ اور آخری چیز، آخری عمل نمبر 7، تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگا اور 13 کی عصر پر ختم ہوگا۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 ذی الحجہ کی عصر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک پڑھنا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح عید الاضحیٰ کی نماز ملا کر کل 24 نمازوں میں اس کو پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے فوراً بعد۔ مرد حضرات پر 2 چیزیں واجب ہے، پڑھنا اور زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اس واجب میں بہت ساری مرتبہ کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، رکعت چھوٹ گئی تو سلام کے بعد پڑھنا بھول جاتے ہیں، مائیں بہنیں اس کو پڑھنا بھول جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واجب ہے، یہ مس نہ ہو، اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حاجی، غیر حاجی، مسافر، غیر مسافر، یعنی مسافر اور مقیم، مرد، عورت، سب پر واجب ہے، لہذا اس وجوب کا خیال رکھتے ہوئے فرض کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً مائیں بہنیں اس کو بھول جاتی ہے، اپنی نماز کی جگہ ایک کاغذ لکھ کر یا کوئی ریمائنڈر کے طور پر کوئی چیز لکھ کر لگا دیں کہ سلام کے فوراً بعد یہ یاد آ جائے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 7 باتیں اس مہینے کی ہم نے مختلف اعمال کو جمع کیا، مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ 7 باتیں جمع ہیں جو ان 10 دنوں میں کرنے کے عمل ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں عبادت کا، اعمال صالحہ کا، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے ان راتوں کی عبادت کو شب قدر سے افضل بتایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ کی عطا بہت زیادہ ہے، ہمیں عبادت کا اہتمام اور اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ایمانی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے چند اعمال کی ہم نقل کر رہے ہیں، ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا وہ ایمان نصیب فرما دیجئے، اس کا کچھ حصہ ہم غریبوں کو بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اس کے لیے محنت کی اور کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ رب کریم ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ان مبارک دنوں اور راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، قدم قدم پر ان کی نصرت اور مدد شامل حال فرمائے، اور جو لوگ قربانی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور ذوق اور شوق اور جذبات کے ساتھ، بلا کسی رکاوٹ کے اور بلا کسی پریشانی کے اور حالات کے، ہمارے ملک میں ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔